GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स उलमा, हुफ्फाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया के ख़ास प्रोग्राम और आप सबके पसंदीदा प्रोग्राम प्राइम टाइम के सीज़न 2 में मैं आपका मेज़बान ज़ियाउर रहमान महफूज़ फ़ारूक़ी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बराह करम ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ताज़ा अपडेट्स आपको मिलते रहें। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क में हालात चल रहे हैं इससे सभी लोग वाकिफ़ हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के फितनों से इस वक्त उम्मत मुस्लिमा जूझ रही है। कभी अज़ान के नाम पर मसला, कभी इर्तिदाद का मसला, कभी झूठे मुद्दईयान नबूवत का मसला, कभी मसाजिद को बंद कराने का मसला, कभी मदारिस के सर्वे के नाम पर मसला। बहरहाल मुख्तलिफ़ किस्म के मसलों से इस वक्त मुसलमान तशवीश में हैं। हालांकि ये तमाम तर मसाइल को हवा देने और बिलावजह खड़ा करने का सिर्फ़ एक ही मकसद है कि मुल्क में इंतशार का माहौल पैदा किया जाए और आपस में नफ़रत का माहौल बनाया जाए। फ़िरक़ा परस्तों की जानिब से इस तरह की कोशिशें ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। सियासत के लिए हर तरह से सियासतदान गिर चुके हैं। इतना गिर चुके हैं कि समझ में नहीं आता कि इससे भी ज़्यादा अब कुछ गिरने को भी बचा है। नाज़रीन, इन हालात का जायज़ा लें और समझें तो एक बुनियादी चीज़ जो समझ में आती है वो ये है कि हालात किस वजह से आए हैं या आ रहे हैं कि मुसलमानों में दीनी तालीम से दूर होना इसकी सबसे बुनियादी वजह है। आला तालीम के खुमार ने मुसलमानों को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। हम आला तालीम के कभी ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन बहैसियत मुसलमान ईमान वाला होने के दीनी तालीम हासिल करना हर एक पे लाजिम है। दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम हासिल की जा सकती है। दुनियावी तालीम जब तक दुनिया में रहेंगे उस वक्त तक ही काम आएगी। हालांकि दुनिया में रहने और जीने के लिए भी दीनी तालीम का होना ज़रूरी है, लेकिन मरने के बाद जो तालीम काम आएगी वो सिर्फ़ दीनी तालीम ही होगी। मेरे अजीज़ों, दुनिया में कितनी भी बड़ी डिग्री हासिल कर लो, लेकिन मरने के बाद क़ब्र में उस डिग्री का एक सवाल भी नहीं पूछा जाएगा। उस वक्त एहसास होगा और पछतावा होगा कि काश हम दीनी तालीम हासिल कर लेते, कुरान और हदीस पढ़ लेते, समझ लेते, कुछ इस्लामी मालूमात हासिल कर लेते तो आज वो तालीम हमारे काम आ जाती। लेकिन चकाचौंध दुनिया में हम इस कदर मगन हो गए हैं कि हमें कुछ नज़र ही नहीं आता। नाज़रीन, इन हालात से निमटने के लिए और फितनों और साजिशों से बचने के लिए इस वक्त दीनी मकातिब का क़याम वक्त की एक अहम और बुनियादी ज़रूरत है। मुल्क अज़ीज़ भारत में आए दिन हालात बदलते जा रहे हैं। रोज़ बरोज़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें रची जा रही है। हर चार सू जहरीली हवाएं चलाई जा रही है। नई नई पॉलिसियाँ वजूद में आ रही है। खुफिया तहरीकें हो रही है। हाल ही में नई तालीमी पॉलिसी से मुताल्लिक़ जो बिल पास किया गया वो भी मुसलमानों से दुश्मनी और अदावत ही का एक वाज़ेह मज़हर है। दीनी एतबार से वो मुसलमानों की नई नस्ल के हक़ में इंतहाई ख़सारे का बायस और मुहल्लिक दीन व ईमान है, जिसकी बुनियाद सरासर अक़ीदा तौहीद के ख़िलाफ़ और तालीमात इस्लामी के बिल्कुल बरक्स है। और उसका बस वाहिद इलाज मकातिब दीनिया का क़याम है जो बक़ाए इस्लाम और तहफ़्फ़ुज़ दीन व ईमान का ज़रिया है, जो कि एक दीनी गहवारा और बुनियादी दरसगाह है। इन हालात में मकातिब बड़ी अहमियत के हामिल हैं। हमारी नई नस्ल ही मुस्तक़बिल के रिजाल कार और मिल्लत के मेमार होते हैं, इसलिए उनकी ज़हनी व अख़लाक़ी नशोनुमा इस्लामी तालीमात पर होना अज़हद ज़रूरी है। और ऐसा माहौल व फ़िज़ा फ़राहम करना उनके लिए ज़रूरी है जिसमें ख़ालिस इस्लामी तहज़ीब की छाप हो और अजनबी सक़ाफ़त के तमाम ईमान सोज़ असरात से पाक हो। यह हकीकत भी चश्म कुशा है कि माशरा और सोसाइटी में मकातिब का क़याम बक़ाए इस्लाम का ज़ामिन और तहफ़्फ़ुज़ दीन व ईमान का कफ़ील है। इन मकातिब से इल्म की जो रोशनी निकल रही है इससे पूरी दुनिया सैराब व फैज़याब हो रही है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को इन मकातिब की तरफ मुतवज्जो करें जिससे उनके अंदर दीनी माहौल पैदा हो
اور مکاتب کے نظام کی مضبوطی کی وجہ سے دنیا بھر میں ایمان باقی رہ سکتا ہے، ورنہ مکاتب سے دوری و بے توجہی کی وجہ سے ایمانستان میں رہ کر بھی ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ بہرحال بچے چونکہ خالی الذہن ہوتے ہیں، اسی لیے بچوں کے معصوم ذہن پر مکتب کی تعلیم کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں علم حاصل کرنا پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اسی وقت سے کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس دور میں بچے کا ذہن دینی مزاج بن گیا تو زندگی کے ہر موڑ پر وہ دین کا دامن تھامے رکھے گا، کسی بھی موقع پر اس کا رشتہ دین سے کٹا ہوا نہیں رہے گا۔ اسی مکتب کی تعلیم کی اہمیت و ضرورت کے پیش نظر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، 3 چیزیں لوگوں کے لیے ضروری ہے، ایک حاکم و امیر، ورنہ لوگ ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جائیں گے، دوسرا مصحف یعنی قرآن کی خرید و فروخت، ورنہ کتاب اللہ کا پڑھنا پڑھانا بند ہو جائے گا، اور تیسرا ہے عوام الناس کی اولاد کو تعلیم دینے کے لیے معلم ضروری ہے جو اجرت لے، ورنہ وہ جاہل رہ جائیں گے۔ چنانچہ اسی وجہ سے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جب مکتب کے پاس سے گزرتے تو فرماتے تھے، یہی بچے ہماری قوم کے رہنما ہیں۔ نیز قیام مکتب عیسائی مشنریز کے باطل نظریات و خیالات سے پاک کرنے کے لیے ازحد ضروری ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں علماء و حفاظ کو نائبین رسول اور وارثین انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے ہر محلے کی ہر مسجد میں منظم طور پر مکاتب کا قیام عمل میں لانا چاہیے، اور مستحکم انداز میں با تجوید قرآن کی تعلیم ہو، احادیث نبویہ اور ادعیہ یومیہ کا حفظ ہو، اور عقائد دینیہ، توحید، رسالت، بعث بعد الموت وغیرہ کی تفہیم ہو، تو تب کہیں جا کر ہماری نئی نسل ارتداد کی لہروں سے بچ سکتی ہے اور دولت ایمان باقی رہ سکتی ہے۔ ناظرین، قرون اولیٰ میں بھی مکاتب کا اہتمام تھا۔ ان مکاتب کے قیام کا مقصد مسلمان بچوں کو پڑھنے لکھنے اور حفظ قرآن کی تعلیم دینا ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم کا خصوصی اہتمام کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مشرک اسیروں کی رہائی 10 مسلمان بچوں کو لکھنا سکھانے پر موقوف رکھی تھی۔ انہی دنوں میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے انصاری بچوں کی ایک جماعت کے ساتھ لکھنا سیکھا تھا۔ خیر القرون میں مکتبی تعلیم کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا تھا۔ چنانچہ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد و خلافت میں اولاً بچوں کی تعلیم کے لیے مکتب قائم کیے، اور معلمین کے لیے بقدر کفایت ایک رقم بطور وظیفہ بھی مقرر کر دی۔ اس طرح سے ہر جگہ مکاتب کا نظام قائم ہو گیا تھا، اور بہت سارے فقہاء اور علماء نے اپنی ابتدائی تعلیم انہی مکاتب میں پائی تھی۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لڑکپن میں مکتب کی تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں اپنی ماں کی گود میں یتیم تھا، مجھے میری ماں نے ایک مکتب کے حوالے کر دیا۔ جب میں نے قرآن ختم کیا تو میں مسجد میں جا کر علماء کی مجالس اور حلقوں میں بیٹھنے لگا۔ ناظرین، اکابرین کی نظر میں بھی مکاتب کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی مکتبی تعلیم کی اہمیت و افادیت بیان کرتے ہوئے سلف صالحین اور علماء کاملین کے نہایت ہی پر اثر جملے موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دینی تعلیم کونسل کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ 2 باتوں میں سے کسی ایک کے لیے تیار ہو جائیں، یا تو اپنے بچوں کے دینی اور تہذیبی ارتداد پر راضی ہو جائیں، یا اس راستے میں ہمیں جو محنت کرنی ہے اس کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اسی طرح مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، بالکل صاف کہتا ہوں، بچوں کے عید کے کپڑے بنانے سے 1000 بار زیادہ، اور بچہ بیمار ہو جائے تو اس کا بہتر سے بہتر علاج کرنے سے سینکڑوں بار زیادہ، اور اپنے بچوں کو نوکری کے قابل بنانے سے 1,00,000 بار زیادہ یہ ضروری ہے کہ ان کو سچا پکا مسلمان بنایا جائے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ ترجمان اہل سنت حضرت مولانا محمد عبد القوی صاحب مدظ اللہ العالی نے ایک مرتبہ نئی تعلیمی پالیسی اور مکاتب کی اہمیت کے حوالے سے فرمایا تھا، موجودہ دور میں مدارس کی تعلیم فرض کفایہ ہے اور مکاتب کی تعلیم فرض عین ہے۔ لہٰذا میں اپنی علماء برادری سے بھی ایک دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ ہم اپنی کم تنخواہ ہونے کی وجہ سے معصوم بچوں کو کفر و ارتداد کے طوفان کے حوالے نہ کریں۔
کم از کم ایک دین کا خادم اور نبی کا وارث ہونے کی حیثیت سے نونہالان امت کے عقائد کی اصلاح اور قرآن کی درستگی کے لیے تیار ہو جائیں۔ جو کچھ بھی مل جائے ٹھیک ہے، اور ہم اپنی معمولی تنخواہ کی وجہ سے پڑھانے سے پیچھے بالکل نہ ہٹیں، ورنہ کل میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ دنیا تنخواہ ملنے کی جگہ ہے، یعنی تن جتنا چاہتا ہے، من خواہ ملنے کی جگہ نہیں ہے۔ پیسوں کے ترازو میں علم کو تولنے والا استاد اپنے علم کی تذلیل کر رہا ہے، اور مکاتب کے اساتذہ اپنے آپ کو ہرگز کمتر اور حقیر نہ سمجھے۔ آپ تو معزز اور افضل لوگ ہیں، جیسا کہ حدیث عثمان بن عفان میں ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ ہم وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے عزم کریں کہ جن مساجد میں مکاتب کی تعلیم کا نظم نہ ہو تو فی الفور وہاں ابتدا کر دیں، اور جہاں پہلے سے مکاتب کا نظام ہو وہاں اس کو مستحکم بنائیں، تعلیمی معیار میں تبدیلی لائیں، اکابر امت کی رہنمائی اور مفکرین کے مشوروں کے ساتھ اس کا نظام قائم کریں۔ اس کے علاوہ نونہالان امت کے ایمان کی بقا کا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ناظرین، ہمیں ہی اس فریضے کا بوجھ اٹھانا ہے، ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ بس ہمیں آگے بڑھنا ہے، بڑھانا ہے، اس لیے کہ کام تو بس کام سے ہوگا، نہ کہ حسن کلام سے، ذکر کے التزام سے، فکر کے اہتمام سے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت کے نونہالوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیں اور ہر دجالی فتنے سے اپنی پناہ میں رکھیں۔ نیز ہم دشمنوں کی سازشوں سے نہ گھبرائیں اور اپنی محنت اور کوششوں سے دشمنان اسلام کو بتا دیں کہ طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراہو، آئینہ ہمارا ہے۔ آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے۔ عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ہمارا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر آئندہ کے پروگرام میں بھی ہم مزید گفتگو کریں گے، چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں، اور چینل کو جن احباب نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا براہ کرم وہ ضرور سبسکرائب کریں۔ جن احباب کو تحفظ دین میڈیا کے مکمل ویڈیوز دیکھنا ہے وہ تحفظ دین کی ویب سائٹ www.tahfuzdeen.com پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوب دعاؤں اور عبادات کا اہتمام کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔